اللہ वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 134 तक किया था और आज हम आयत नंबर 135 से आयत नंबर 141 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसील देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही जिक्र था और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र था कि कौन है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से फिरेगा। वो मतलब एक अहमक ही होगा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से अपना मुंह फेरेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में भी चुन लिया है और आखिरत में भी वो अल्लाह ताला का खास कुर्ब हासिल करने वाले हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तरह तरह की आजमाइशें दी और वो अपनी हर आजमाइश में पूरा उतरे थे। और फिर उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये नसीहत की थी कि तुम दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन पर ना मरना। मतलब ये कि तुम दीन इस्लाम का साथ कभी ना छोड़ना, बल्कि उसको मजबूती के साथ थामे रखना, उस पर अमल करना, दूसरों को भी दीन इस्लाम की तरफ लेकर आना और इसी हालत में मरना। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से ये दरियाफ्त किया था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो उनके बेटों ने यकजा होकर सबने यही कहा था कि हम आपके दीन की और आपके अबाउ अजदाद के ही दीन की पैरवी करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दीन की ही पैरवी करेंगे, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। नेक्स्ट आज हम करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 135 से करना है हमने। वाह और कालू उन्होंने कहा, कूनू तुम हो जाओ, हुदन यहूदी औ या नसारा नसरानी ईसाई, ताहतादू हदायत पा जाओगे। कुल तुम कहो, बल्कि मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन हनीफन हक की तरफ माइल, हर बातिल से जुदा, वमा काना और वो ना थे मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। और अहले किताब ने कहा, यहूदी या नसरानी हो जाओ, हदायत पा जाओगे। तो तुम फरमाओ, हरगिज नहीं, बल्कि हम तो इब्राहिम का दीन अख्तियार करते हैं जो हर बातिल से जुदा था और वो मुशरिकों में से ना थे। अहले किताब कौन लोग हैं? यहूदी लोग हैं और ईसाई लोग हैं। तो ईसाई जो लोग हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और यहूदी जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम हमारी जो किताब है उस पर अमल करो, अपना जो दीन है वो छोड़ दो, तो तुम लोग हदायत पा जाओगे। तो अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि तुम लोग उनसे कहो कि हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को ही चुनेंगे, क्योंकि वो ही हर बातिल से जुदा है और वो मुशरिकों में से ना थे। क्योंकि यहूदियों पर जो किताब तुरैत नाज़िल हुई थी वो उन्होंने खुद से उसके अंदर बहुत सी तफरीक कर दी थी, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत सी बातें डाल दी थी और वो खुद जो थे अपने दीन पर भी मुकम्मल नहीं थे, बल्कि उसमें भी वो अपनी तरफ से बातें डाल के जो उनको अच्छा लगता था वो उस पर ही अमल करते थे। नेक्स्ट, कूलू तुम कहो, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वा और माँ इस पर, उनजिला जो नाजिल किया गया, इलैना तुम्हारी तरफ, व माँ और जो उनजिला नाजिल किया गया इला की तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वा और इस्माइल अलैहिस्सलाम, वा और इसहाक अलैहिस्सलाम, वा और याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबाती और उनकी औलाद पर, वमा और जो ऊतिया दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, व और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा और जो ऊतिया दिया गया अन्नबियूना अंबिया को, तमाम अंबिया को, मिन की तरफ से,
ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بینا کسی ایک کے درمیان، منہم احدن ان میں سے، وا اور نحن ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف جو نازل کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے صرف ایک ہی بات کی ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام انبیاء نے ایک ہی بات کی ہے۔ اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم صرف ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اسماعیل علیہ السلام کے دین پر، اسحاق علیہ السلام پر، اور جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی دین پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ ہم صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، و اور من کس کا، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ کے رنگ سے، ونحن اور ہم لہو اس کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی عبادت کی جائے، ایسا ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس نے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی، ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کی ہر چیز ہمیں مہیا کی ہے، تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ کل تم کہو کیا تحاجوننا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا اور وہ، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے، مسلمون اخلاص والے ہیں۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد، کانو وہ تھے، ہودن یہودی، او یا نصرانی یا عیسائی۔ اے اہل کتاب کون لوگ تھے؟ عیسائی اور یہودی۔ کیا تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی وہ یہودی ہیں یا نصرانی؟ کل تم کہو، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ، ومن اور کون، ازلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو کاتما چھپائے، شہادتن گواہی، اندہو جو اس کے پاس ہے، من اللہ کی طرف سے، اور وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل، اما اس سے، تعملون جو تم اعمال کرتے ہو۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو باتیں دین کی بتائیں اور وہ شخص جو اس کو چھپائے آگے نہ بتائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ، تل کا وہ، امت ایک امت ہے، قد خلت جو کہ گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے، ماں وہ جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ماں وہ جو کسب تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔
وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو تمہارے اعمال ہیں ان کا جو صلہ ہے وہ تمہیں ملے گا، اور جو ان کے اعمال ہیں ان کا جو صلہ ہے وہ انہیں ملے گا۔ اس لیے تم وہی کرو جس کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے، تو تم وہی کام کرو۔ تم یہ نہ سوچو کہ پیچھے والے کیا کرتے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے لیے ہیں، اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا جو فرسٹ پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو پارہ ہے وہ ہمارا کمپلیٹ کر دیا ہے، تفصیل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے ہم پر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ کیا ہوگا اس کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔